اسٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے تعلیمی سیمینار میں آپ حضرات کو خیر مقدم کرتا ہوں. اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں میں سب سے پہلے انہیں دعوت دینا چاہتا ہوں وہ اسٹیج پر آئے. ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر ریاض اختر صاحب سے درخواست ہے اسٹیج پر آئے اور تشریف رکھیں. ہمارے خاص مہمان مفتی آصف صاحب سے ریکویسٹ ہے اسٹیج پر تشریف فرما ہوں. ہمارے تیسرے مہمان سلطان صاحب سے بھی درخواست ہے کہ آپ تشریف رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں روایتوں کو باقی رکھتے ہوئے اور جس مقصد سے ہم نے اس پروگرام کو ہم کر رہے ہیں، اس کو انجام دے رہے ہیں، اس میں خیر و برکت کے لیے اللہ کی مدد شامل کرنے کے لیے میں مولانا عامر رشید صاحب سے درخواست کرتا ہوں آئے اور قرآن کی چند آیتوں سے اس محفل کو روشن کریں. عامر صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بہت بہت شکریہ عامر صاحب. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں بہت زیادہ مشکور اور ممنون ہوں خاص طور پر ہمارے مفتی صاحب اور یہاں کے جو ذمہ دار ہمارے حضرات ہیں کہ اس پروگرام کو ہمیں کرنے کی اجازت دی. دور حاضر میں تعلیم و تربیت کی اہمیت ہمارا یہ آج کے سیمینار کا ٹاپک ہے. تعلیم و تربیت سکے کے دو پہلو کی طرح ہے. جس طرح سے تعلیم کے بغیر تربیت کا تصور نہیں کر سکتے، اسی طرح تربیت کے بغیر بھی حقیقی تعلیم ہم کو حاصل نہیں ہو سکتی. اس دور میں تربیت پر زور دینے کی کیوں ضرورت ہے اور دھیرے دھیرے تعلیمی اداروں سے تربیتی نظام کیوں غائب ہوتا جا رہا ہے؟ ایسے ہی تمام سوالات کے جواب ہمیں اس سیمینار میں ہمیں حاصل ہوگی اور اسی لیے ہم نے اپنے مہمانوں کو اس سیمینار میں ہم نے دعوت دی ہے تاکہ ان کی روشنی میں جو ہمارے سوالات ہمارے ذہن کے اندر ہیں تعلیم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، انشاءاللہ وہ جب ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمارے لیے آگے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. ہمارے جو آج کے پہلے ہمارے اسپیکر ہیں مفتی آصف صاحب، تھوڑا سا میں آپ کو تعارف آپ کا کرا دوں. مفتی آصف صاحب کا تعلق ضلع میرٹھ کے امین آباد گاؤں سے. 2013 میں آپ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے.
कंप्यूटर में आपकी दिलचस्पी थी और इसीलिए आपने कंप्यूटर में डिप्लोमा किया और कंप्यूटर की तालीम के बाद आप इफ्ता की मशक में आप लगे। पिछले 5 सालों से आप अलीगढ़ के इस्लामिक मिशन स्कूल में अरबी पढ़ा रहे हैं जनाब मुफ्ती आसिम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे सब जितने मुअज़्ज़ज़ साथी हैं, इनसे मैं गुजारिश करूँगा बहुत ही ज़्यादा इत्मीनान और तवज्जो के साथ हमारे मेहमान किराम को समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। और ये जो बच्चे थोड़ा सा इधर इसको पीछे ज़रा पीछे हो जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने तालीम और तरबियत के पहलू से जो उम्मत को कुछ पैगामात दिए हैं वो मैं आपके सामने मुख्तसरन इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मा नहल वालिदुन वलदहु अफ़ज़ल मिन अदबिन हसन। किसी बाप ने, किसी पेरेंट्स ने, किसी सरपरस्त ने अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम और तरबियत से बेहतर कोई चीज़ हदिया नहीं दी। यानी सबसे बेहतर चीज़ अगर कोई बाप अपने बच्चों को दे सकता है तो वो अच्छे अखलाक, अच्छी तालीम और तरबियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन मौलूदिन यूलद इल्ला यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। कि जो भी बच्चा पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसको यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देते हैं। तो सबसे बड़ा किरदार माँ बाप की तालीम और तरबियत का है कि माँ बाप उस बच्चे को किस तरह ढालना चाहते हैं। हमारे माशरे के अंदर हमारी जवान जो आम तौर से तालीम हासिल करने के बाद लेकिन तरबियत के पहलू से बहुत दूर है, इसी के ताल्लुक से माशाल्लाह ये प्रोग्राम किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि बेहतरीन इंसान वो है जो अपने बच्चों को आला दर्जे की तालीम और अच्छे अखलाक सिखाए। इमाम गज़ाली की एक बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं, वस्सिबियान अमानतुन इंदा वालिदैन। बच्चा जो होता है वो माँ बाप के पास अमानत होता है। वक़ल्बुहु ताहिरु जौहरतुन नफीसतुन साग़तुन खालियतुन अन कुल्लि नफ्सिन वसूरा। उसका दिल बिल्कुल उम्दा और साफ आईने की तरह होता है और वो बिलफ़ैल अगरचे हर किस्म का नक्श सूरत से उसका दिल खाली होता है लेकिन हर किस्म के नक्श असर को कबूल करने की उसमें इस्तिदाद है। वमाइलुन इला कुल्लि मा युमालु बिही इलैहि। जिस चीज़ की तरफ आप चाह सकते हैं, आप चाहते हैं उसको मोड़ सकते हैं। फ़इन उमिदल खैर, अगर आपने उसके अंदर अच्छी आदतें पैदा कर दी वउल्लिमहु और उससे इल्म नाफ़ि पढ़ा दिया, सईद फी दुनिया वल आखिरह, तो वो दुनिया और आखिरत की सआदत हासिल कर लेता है। वशारकहु फी तवाबिही अबवाहु व कुल्लु मुअल्लिमन लहु व मुअद्दिबुन। और ये एक ऐसा कार्य खैर है जिसके सवाब में उसके वालिदैन और उसके मुअल्लिम और मुरब्बी सब बराबर के हिस्सेदार हो जाते हैं। और आगे आप फरमाते हैं, फ़इन उमिद अश-शर, अगर बच्चे के अंदर अच्छे अखलाक और तालीम और तरबियत का ध्यान नहीं रखा गया, व उहमिला इहमाल अल-बहाइम, और उसको जानवरों की तरह इसी तरह खुला छोड़ दिया कि जो चाहे कहे जो चाहे करे, तो फिर शक़िया व हलाका, तो वो बद अखलाक बद किरदार होकर दुनिया और आखिरत में बर्बादी का सबब बन जाता है।
وَكَانَ الْوِزْرُ فِي رَقَبَةِ الْقَيِّمِ عَلَيْهِ وَالْوَلِيِّ لَهُ، اور اس کا وبال اس کے سر پر اس پر ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو ہم سب کو اس کی فکر ہے، کلکم مسئول کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب کے سب نگراں ہو، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، اور تم سب سے ذمہ داری کے بقدر قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ احفظ ام ضیع، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ہر شخص سے یہ سوال فرمائیں گے کہ جس چیز کا تم کو نگراں بنایا گیا تھا آپ نے اس میں کیا عمل ادا کیا، آپ نے اس میں کیا کیا، آپ کو بچوں کا نگراں بنایا گیا تھا، آپ نے ان کو تعلیم و تربیت کی فکر کی۔ ماں باپ بہت بڑے ذمہ دار ہیں، ماں باپ اگر بچے کو اچھی اخلاق اور تعلیم و تربیت دے دیں تو یہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے تعلیم کے پہلو سے بھی امت کو بار بار آگاہ کیا۔ ابزہ الخزاعی، عبد الرحمن ابزہ الخزاعی بہت بڑے صحابی ہیں، تو یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ابزہ الخزاعی سے، وہ فرماتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا، اس خطبے کے اندر یہ فرمایا اور بہت سے مسلمانوں کی اس میں تعریف فرمائی، بہت سے بعد گروہ کی اس میں تعریف فرمائی، فحمد واثنى على طوائف من المسلمین، بہت سے مسلمانوں کی اس میں تعریف فرمائی کہ وہ لوگ بہت اچھی طریقے سے اپنی ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں، ان کی تعریف فرمائی، اور دوسرے بہت سے گروہوں کو سرزنش کی اور ان کو تنبیہ فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ما بال اقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، کیا حال ہے ان لوگوں کا اور کیا عذر ہے ان لوگوں کے پاس کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان کے پڑوس میں رہنے والے وہ مسلمان جو تعلیم و تربیت سے دور ہیں، ان میں دین کی تعلیم سمجھ بوجھ پیدا نہیں کرتے، ان کو دین نہیں سکھاتے، ان کے اندر دین کی سمجھ بوجھ پیدا نہیں کرتے، اور ان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام نہیں دیتے۔ اور آپ نے فرمایا وما بال اقوام لا يتعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم ولا يعظونهم، اور کیا حال ہے اور کیا عذر ہے ان لوگوں کا جو پڑوس میں رہنے والے ان لوگوں سے جو تعلیم و تربیت اور اچھی طریقے سے دین کو سمجھتے ہیں، ان سے دین نہیں سیکھنا چاہتے، ان کی وعظ و نصیحت سے مستفید نہیں ہوتے۔ پھر آپ نے قسم کھا کر تاکید نشان فرمایا واللہ لا يعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم، میں قسم کھا کر لازماً تم کو یہ تاکید حکم کر رہا ہوں کہ جو تم میں سے پڑھے لکھے ہیں وہ ان لوگوں کو جو پڑھائی لکھائی سے دور ہیں ان کو تعلیم و تربیت کریں، ان کو دین کی تعلیم دیں، ان کو سکھائیں اور ان میں وعظ و نصیحت کریں، اور ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، ان کو برائی سے روکیں اور اچھائی کی دعوت دیں۔ اور پھر دوسروں کو فرمایا واللہ لا يتعلمن قوم، ان لوگوں سے بھی میں تاکید حکم ارشاد کر رہا ہوں لا يتفقهون ولا يتعظون او لاعاجلنهم بالعقوبة في دار الدنيا، کہ ان پڑوسیوں کو جو دین سے بالکل کورے ہیں وہ ان لوگوں سے علم حاصل نہیں کرتے جو دین کو جانتے ہیں، ان سے وعظ و نصیحت سے مستفید نہیں ہوتے، تو لہذا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کے پاس جائیں، ان سے علم حاصل کریں اور ان سے سمجھ بوجھ پیدا کریں، اور اگر ایسا نہیں کرتے لَأُعَاجِلَنَّهُمْ بِالْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا، اسی دنیا کے اندر ان کو سزا دلاؤں۔ کتنی سخت بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا۔ اب صحابہ میں چرچا ہوا کہ کن لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما کر آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے تو آپس میں فقال قوم من ترونهم عنا بهؤلاء، تو آپس میں چرچا ہوا اللہ کے رسول کی مراد کون لوگ تھے، کن کو اللہ کے رسول تنبیہ فرما رہے تھے، تو انہوں نے کہا نراہ عنا به الاشعریین، ہم ایسا خیال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا اشارہ اشعری لوگوں کے پاس،
کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کی طرف ہے، چونکہ ہم فقہا وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وَلَهُمْ جِيرَانٌ جُفَافَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْمِيَاهِ وَالْأَعْرَاقِ، اور ان کے پڑوس میں رہنے والے اور پانیوں پر بسنے والے کچھ ایسے بدوی لوگ ہیں جو دین سے بالکل کورے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے قبیلے والوں کو یہ بات پہنچی تو اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ نے کچھ لوگوں کی تعریف فرمائی اور ہماری مذمت فرمائی، فما بالنا، یا رسول اللہ ہمارا جرم کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرا کہنا یہ ہے کہ جو تم میں سے پڑھے لکھے ہیں وہ ان لوگوں کو سکھائیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے اندر تعلیم و تربیت کی فکر کرے اور ان کو واعظ و نصیحت کرے، ان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ ایسا ہی ان پڑوسی کے متعلق اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے خاندان والوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم کو صرف 1 سال کا ٹائم دیجیے، 1 سال کا، ہم ایسی محنت کریں گے انشاءاللہ، ایسے جذبے کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور قوم کو جوڑیں گے اور ان کو تعلیم و تربیت کی فکر کریں گے، ان میں واعظ و نصیحت کریں گے اور ان کو گاہے گاہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دیں گے۔ یہ بات اللہ کے رسول نے فرمایا، ان کو 1 سال کا ٹائم دیا اور پھر انہوں نے پورا تعلیم کا مزاج اور ماحول بنایا۔ یقینی طور پر آج ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر آگے بڑھیں اور تعلیم و تربیت کے لیے ایک دوسرے کو بیدار کریں۔ کیا وجہ تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام میں بچے کے اندر اللہ کا خوف پیدا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے معزز اور مکرم صحابی اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو سامنے دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیعنی شاطن، مجھے ایک بکری فروخت کر دو۔ تو اس غلام نے یہ کہا کہ سر میں آقا نہیں ہوں، میں غلام ہوں، میں فروخت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ارے یہ کہہ دینا کہ اس بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر میں یہ بات بول دوں گا تو پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم اس سے متاثر ہوئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کو لے جا کر اس کے آقا کے پاس گئے اور اس کو آزاد کرایا اور فرمایا تمہارے اس بول کی وجہ سے دنیا میں تمہیں آزادی نصیب ہوئی، مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ تمہیں اس بول کی وجہ سے آزاد فرمائے گا۔ چرواہے کے اندر، عام انسان کے اندر اس بات کا خوف ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ آج یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اکبر، کیسی کیسی غلط حرکتیں، کیسے کیسے گناہ ہم کر جاتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ قیامت کی اللہ کے سامنے حاضری ہوگی۔ اسی کے تعلق سے، یہ تعلیم و تربیت کے تعلق سے ماشاءاللہ ہمارے معزز اور محترم مولانا محمد آصف صاحب، یہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی کوشش کی ہے اور اسی طریقے سے یہ جگہ جگہ پروگرام بھی کرتے رہتے ہیں۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سعادت کو ہمیں اور آگے بڑھانے کی اور اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت سے جوڑنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ الامان والحفیظ واخر دعوانا بہت بہت شکریہ مفتی آصف صاحب، آپ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم سب کی رہبری کی اور جس ڈھنگ سے آپ نے سمجھا ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم سب جہاں جتنے بیٹھے ہیں اس پر ہم عمل کریں گے۔ آج کے ہمارے جو دوسرے اسپیکر ہیں سلطان احمد صاحب، آپ کا تعلق ضلع علی گڑھ سے ہی ہے اور دودھ پور میں جو ہاتھی ڈوبا جگہ ہے وہاں سے آپ کا تعلق ہے۔ انسانیت فاؤنڈیشن ایک تنظیم ہے، اس کے آپ جنرل سیکرٹری ہیں اور قوم کے لیے، ملت کے لیے جو بہترین کام ہو سکتا ہے ماشاءاللہ اس تنظیم کے ذریعے اور آپ کے ذریعے ہو رہا ہے۔ یعنی جو عمومی طبقہ ہے اس محلے کے اندر یا آس پاس جو بھی ان کے کسی بھی طرح کے مسئلے ہیں، چاہے وہ آدھار کارڈ سے ریلیٹڈ ہے، یعنی ان لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کو اپڈیٹ کرنا، ان کے کیا کیا حقوق ہیں، کیا ان کی رائٹس ہیں، کیا ان کی ڈیوٹیز ہیں، اس کے علاوہ تمام تعلیمی نظام وغیرہ، بچوں کے لیے کوچنگ اور تمام طرح کی جو بہت ضروری انفارمیشن ہو سکتی ہے وہاں کے لوگوں کے لیے، آس پاس کے لوگوں کے لیے آپ کی تنظیم کے ذریعے پہنچتے رہتے ہیں اور لوگ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں سلطان صاحب سے وہ آئیں اور اپنی بات ہمارے سامنے رکھیں۔ السلام علیکم حضرات، آج میں اپنی بات نہ صرف یہ کہ اس محفل میں موجود بزرگان دین اور بڑے اور جو دانشور حضرات ہیں ان سے کروں گا، خصوصی طور سے میری توجہ ان تمام بچوں کی طرف ہوگی جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور جو کچھ بچے ابھی چھوڑ کر کے یہاں سے جا چکے ہیں۔
اور اس بستی کے ان تمام بچوں کے لیے بھی بات کروں گا۔ بچوں ذرا میری بات کو غور سے سننا، تم لوگوں کو بہت ہی دھیان سے غور سے سننا ہے۔ تمہاری دلچسپی کی بات میں کروں گا، تمہارے لیے انعام کی بات میں کروں گا، تمہارے لیے کھیل کود کی بات میں کروں گا، اور تمہارے آگے ہندوستان میں زندگی میں آگے آنے والی ترقی کے لیے تمہارے لیے میں بات کروں گا۔ تو بچوں سے میری بہت ہی شدت سے یہ میری درخواست ہے کہ یہاں بیٹھ کر کے ذرا بات کو غور سے سننا، اور تمام تمہارے جو والدین بھی یہاں پر موجود ہوں گے، تمہارے جو بڑے اس محلے کے یہاں موجود ہیں، ان تک میں اس طرح کی بات رکھوں گا کہ انشاءاللہ تم لوگوں کو آگے آنے والے وقت میں اس بستی میں اور اس مسجد سے کچھ دلچسپی کا سامان تمہارے لیے مہیا ہو۔ جناب صدر اور معزز حاضرین، بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے میرے لیے کہ اتنے نورانی ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے سائے میں ہم لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس محفل سے ہم لوگ کچھ نہ کچھ لے کر ضرور اٹھیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باتیں ہوتی ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، صاحب بہت اچھی بات کہی اور صاحب سن کر کے اپنا تھوڑی دیر اس کا اثر رہا، اس کے بعد وہ اثر دھیرے دھیرے کر کے ختم ہو گیا۔ لیکن مجھے انشاءاللہ یقین ہے آپ حضرات کی ذات سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسجد کے سائے میں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اور ہمارے مفتی صاحب ماشاءاللہ غالباً آپ امام ہی ہیں مسجد کے، ابھی جو میں نے مسجد میں یہاں پر نماز پڑھی، اتنی خوبصورت قرأت میں نے غالباً سنی نہیں کبھی اس سے پہلے، مطلب ہر لفظ حضرت کا دل میں اترتا چلا گیا، اور جس مسجد کا امام حضرت جیسا ہو، جس کے اندر اتنی تعلیم اور علمیت کا خزانہ موجود ہو، میں نے ابھی انداز لگایا آپ نے جب آپ حضرات سے تقریر کی، تو ایسے امام ہماری مساجد میں ہر مسجد کے اندر ضرورت ہے بے انتہا۔ امام کا مطلب ہوتا ہے لیڈر۔ اگر ہمارا لیڈر تعلیم یافتہ ہوگا دین اور دنیا کی تعلیم سے، تو یقیناً وہ دن دور نہیں جب ہماری امت ان اندھیروں سے نکل کر کے اس روشنی کی طرف دوبارہ سے آ جائے جو پچھلے 1300 سال تک تھی۔ پچھلے 100 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں۔ پچھلے 100 سال کا وقفہ ایسا گزرا ہے جو بڑی غفلت کا 100 سال جو ہمارے گزرے ہیں، بڑی غفلت کے، بڑی لاپرواہی کے، بڑی گمراہی کے اور بڑی افراتفری کے یہ پچھلے 100 سال گزرے ہیں، جس میں ہماری امت جو ہے ایک زوال کی طرف گامزن ہے، مستقل۔ اور اس زوال کی وجہ سے جو اور غیر مسلم حضرات ہیں، جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو بیکار ہیں، ان کے پاس تو نہ تعلیم ہے، نہ ان کے پاس روزگار ہے، نہ ان کے پاس سائنس ہے، نہ ان کے پاس کوئی ترقی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو تو ظاہر سی بات ہے پھر بوجھ سمجھا جاتا ہے نا۔ ہمارے گھر کے اندر اگر یہ ہے کہ 4 لوگ ہیں، 4 میں سے 3 لوگ ٹھیک ٹھاک اپنا کھانے کمانے والے ہیں، محنت کش ہیں، اور چوتھا جو ہے وہ بیکار ہے، کچھ نہیں کر کے دے رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ 3 لوگ جو ہیں مل کر کے اس کو یا تو کوشش کریں گے کہ بھائی تم بھی آ جاؤ اسی طرح سے محنت کرو، یا پھر اگر وہ نہیں سمجھے گا تو پھر اس کو گھر سے نکالنے کی تیاری عام طور سے عموماً شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یا تو وہ خود گھر چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے یا پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ وہی حال اس وقت ہماری امت کا ہو رہا ہے کہ ہماری امت جو ہے پوری دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر اس زوال کی طرف گامزن ہے کہ لوگوں نے غیروں نے اپنا سمجھ لیا کہ یہ لوگ تو بیکار، ان کو جو ہے نکال دینا اچھا ہے۔ سرکار طرح طرح کے قوانین لے کر کے آتی ہے، کبھی 3 طلاق کا قانون، کبھی آبادی کا قانون، کبھی NRC کا قانون، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ وہ کیونکہ مطلب انہوں نے ہمیں بیکار مان لیا ہے، اور مزید المیہ یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو بیکار مان لیا ہے، ہم آواز نہیں اٹھاتے ان لوگوں کے خلاف جو ہمارے خلاف قانون بنا رہے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے بہت بڑا،
ان ساری چیزوں کا لبے لباب جو ہے وہ صرف بچوں بیٹا ذرا غور سے سننا بیٹا، میں تمہاری مطلب کی بات کروں گا ذرا، ٹھیک ہے؟ ذرا تھوڑی دیر ذرا میری بات سن لو. ہمارا جو اس وقت جو حال ہوا ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی کا وہ طریقہ چھوڑ دیا جس طریقے میں معاشرے کی، دین کی اور دنیا کی اور آخرت کی تمام فکریں جو ہیں مسجد کے اندر کی جاتی تھی، اور ان مسئلے مسائل اور معاشرے کے مسائل کے اوپر مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے تمام مشورے ہوتے تھے اور تمام چیزیں طے کی جاتی تھیں، اور جو اجتماعی ضروریات ہیں ہمارے معاشرے کی، ہمارے مسجد کے اطراف کی، ان کے اوپر غور کیا جاتا تھا اور اس کے اوپر کام کیا جاتا تھا. اور دنیا بھر کی ترقیاں اس کے اندر، ہماری مسجد کے اندر عدالتیں ہوتی تھیں. آپس میں اگر کوئی لڑائی جھگڑے ہوتے تھے تو کوئی عدالت میں نہیں جاتا تھا، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر کے آتے تھے اور وہاں پر اپنی لڑائی جھگڑے طے ہوتے تھے. روزگار کا مسئلہ مسجد سے حل ہوتا تھا، شادی بیاہ مسجد میں ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ سیاست مسجد سے ہوا کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھ کان کھلے رکھتے تھے. صحابہ اکرام کو انہوں نے ذمہ داریاں دے رکھی تھی کہ جاؤ جا کر کے دشمن کے خیمے میں جا کر کے دیکھو کہ کیا ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر دشمن کے خیمے میں جا کر کے خبر گیری کیا کرتے تھے کہ ہمارے خلاف کیا کیا ہو رہا ہے، اور ان تمام چیزوں کو لے کر مسجد میں بیٹھ کر وہ تدابیر کی جاتی تھیں اپنے دفاع کی، اپنی بچت کی، اپنی مضبوطی کی، اپنی ترقی کی، وہ تمام چیزیں طے ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر کے ممبر سے کھڑے ہو کر کے تمام ارشادات فرماتے تھے کہ بھئی ہمیں اگلے ہفتے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یوں ہونا ہے. تمام چیزیں جو ہیں ممبر سے طے ہوا کرتی. اب ہماری مساجد کے اندر کیا ہونے لگا ہے؟ صرف نماز پڑھی، چھوٹے موٹے اپنا ارکان ادا کیے، مسجد نے تالا لگایا، خدا حافظ. اور جگہ جگہ مساجد میں تو لکھ بھی دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ کہ فلاں فرقے کا اس مسجد میں نہ آئے، فلاں اس کے اندر کوئی تقریر نہ کرے، یا فلاں اس طرح کی کوئی بات نہ کرے. ہماری مساجد ہمارے کمیونٹی سینٹر ہوا کرتے تھے، تمام چیزیں مسجد سے ہی طے ہوا کرتی تھی. ہم نے وہ مسجدوں کا سلسلہ وہ ختم کر دیا. جب سے وہ سلسلہ ختم کیا ہمارا زوال شروع ہو گیا. جب تک وہ سلسلہ قائم تھا ہماری دنیا میں حکومت تھی. 1300 سال تک ہمارے بڑے بڑے ملکوں میں، بڑے بڑے بر اعظموں میں ہماری حکومتیں تھیں. پچھلے 100 سال کا ایسا غفلت کا وقت گزرا کہ ہم دھیرے دھیرے کر کے تنزلی کے اس گڈھے میں جا کر کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اب سرکاریں ہمیں دفن کرنے کے لیے نئے نئے قانون روز لے کر کے آتے ہیں اور ہماری آنکھ سے آنسو بھی نہیں گرتا. ہمیں اگر دوبارہ سے اگر کھڑا ہونا ہے تو اپنی مساجد کو ان طریقوں کے اوپر دوبارہ سے کھڑا کرنا ہے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کو لے کر کے چلے تھے. اور اس کے بعد 1300 سال تک وہ سلسلہ لگاتار قائم رہا، اور جب تک وہ سلسلہ قائم رہا ہماری سربراہی رہی، ہماری عزتیں رہیں، ہماری حکومتیں رہیں. وہ سلسلہ ختم ہو گیا، ہماری تنزلی، ہماری تباہی، ہماری بربادی، ہماری ذلت آج اس موڑ پر آ گئی. ہمیں اپنی مساجد کا استعمال ہمیں کرنا ہوگا اپنی تعلیم کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، دین اور دنیا کی تعلیم کے لیے. دیکھیے سائنس ایک ایسی چیز ہے جس کو ناکارا نہیں جا سکتا. سائنس ہم کو نظر، میں اس وقت آپ کے سامنے یہ مائک سے بول رہا ہوں، یہ سائنس کی ایجاد ہے. اور تمام سائنسی ایجادات آج سے 500 سال پہلے تک اگر آپ ہسٹری اٹھا کر یہ دیکھیں، تاریخ، مسلمانوں کی ایجادات ہیں. مصر کے، ایران کے، یمن کے اور بڑے بڑے جو ہمارے اس زمانے کے اندر سائنٹسٹ ہوا کرتے تھے، انہوں نے سائنس کی بنیاد رکھی. اس بنیاد کے اوپر غیروں نے پوری عمارت کھڑی کی جو آج آپ کے سامنے ہے. میں یہ بول رہا ہوں، یہ سامنے موبائل رکھا ہوا ہے، آپ کے ہر چیز، یہ بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے، یہ ہینڈ پمپ لگا ہوا ہے، یہ
پانی صاف کرنے کی مشین ہوتی ہے ایک آر او. ہمارا مسلمانوں کا ان ساری ایجادات میں آج کی ڈیٹ میں آج کی تاریخ میں کچھ حصہ نہیں. ہم صرف چاہتے ہیں دعا کرنے کے لیے مساجد میں. ہمیں دعا کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دعا کی, تمام اسباب کو اختیار کیا. جہاں جنگ لڑنے کی ضرورت پیش آئی تو تمام وہ تیاریاں کی جو آج ان کی تاریخ میں بھی کی جاتی ہیں. وہ تمام لوگوں کو تربیت دی, ہتھیار چھوٹے موٹے ٹوٹے پھوٹے جو ہو سکتے تھے جمع کیے, جو کچھ تیر اندازی جو کچھ سیاست ہو سکتی تھی وہ کی. اور جب تیاری ہو گئی اس کے بعد اللہ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ میں نے چھوٹی موٹی تیاری کی ہے, اس سے کچھ نہیں ہونا ہے, ہونا تو آپ ہی کی ذات سے ہے. آپ اگر فتح دیں گے تو فتح ملے گی. میں نے اپنے کچھ بندوں کو, اپنے آپ کے بندوں کو یہاں پر لا کر کے جمع کیا ہے, اور اب ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. آپ اگر ہماری مدد کریں گے تو ہمیں فتح ملے گی. اس تیاری کرنے کے بعد میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور فتح ملی. اور جب دماغ میں یہ آ گیا کہ صاحب اب ہم طاقتور ہو رہے ہیں, ہمارے پاس ہتھیار زیادہ ہے, ہمارے پاس آدمی زیادہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے وہاں شکست بھی کر کے دکھائی. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ میں فتح دیتا ہے, اللہ تعالیٰ میں ساری جتنی بھی ہمارے زندگی کے تمام وہ ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں. تو ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر کھڑے نہیں رہنا ہے کہ صاحب رحمتیں آئیں گی, دعا کرتے رہو دعا کرتے رہو. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہتے سارے کام دعا سے ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنی مساجد سے اپنے ان تمام چھوٹے چھوٹے بچوں کو, ہمارے مسجد کے جو بزرگ ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہمارا کوئی بچہ ان پڑھ نہ رہ جائے. بستیوں کے اندر دیکھیے بچوں کے والدین بھی بیچارے ان پڑھ ہوتے ہیں بہت سے. جب والدین ہی ان پڑھ ہیں تو بچہ کیا پڑھے گا؟ تو ہماری مسجد کے بزرگوں کا یہ فرض ہے, اگر ہم نے اس فرض کو نہ نبھایا تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. بھائی ہم پڑھ لکھ کر کے اپنا کامیاب ہو گئے, ہم قاعدے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اور ہمارے برابر میں جو بیچارہ آدمی کھڑا ہوا ہے غریب مزدور, وہ اور اس کے بچے پریشان حالی کی زندگی گزار رہے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. ہمیں اپنے پورے سماج کی فکر کرنی ہے. ہم کم از کم اپنے مسجد کے اطراف کی فکر کر لیں, ہم ساری دنیا کی چھوڑ دیں. ہم نے کیا کر رکھا ہے, ہم ساری دنیا کو اعتراضات کرتے رہتے ہیں کہ صاحب بش خراب ہے, مودی خراب ہے, یہ خراب ہے, وہ خراب ہے, اپنی طرف نہیں دیکھتے. بھائی ہم بھی تو کچھ کر کے بتائیں کہ کیا کریں. اب میں آتا ہوں ان تمام بچوں کی پروگرامز کی طرف. بچوں بیٹا ذرا بات کو میری غور سے سننا. ہم لوگ دیکھیے یہ بچے جو ہیں جیسے ابھی حضرت نے بتایا کہ امانت ہیں والدین کی, اللہ تعالیٰ کی والدین کے پاس امانت ہے. اگر یہ ان کی تربیت اور تعلیم اگر صحیح نہ کی گئی تو ہم گناہ کے مرتکب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سزا دے گا. بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سزا دینی شروع کر دی ہے. جو بولا چاروں طرف جو تباہیاں جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ صرف اسی لیے آ رہی ہیں کہ ہماری لاپرواہی ہے. ہم دیکھ نہیں رہے ہمارے سماج میں کیا کیا وہ ہو رہی ہیں. ہمارے سماج کے اندر اس وقت کیا کیا مصیبتیں ہیں اور جو مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اس کا ہمیں انداز نہیں. ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے اگر اس طرح اگر توجہ نہ دی, بچوں کو اگر صحیح تربیت دے کر کے اگر نہ کھڑے ہوئے تو بہت برا وقت آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں محفوظ رکھے, لیکن اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا ہے. نا امیدی مایوسی کفر ہے. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں غلط ہوں تو بتا سکتا. تو ہمیں ہمت رکھنی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آگے بڑھتے چلے جانا ہے. ہمارے دین میں تو علم کا سب سے پہلے آسمان سے لفظ اترا اقرا, پڑھو. ہمارے مذہب میں, اور دیکھیے یہ مولانا آزاد نگر ہے. مولانا آزاد 1947 میں جب ملک آزاد ہوا پہلے ہمارے وزیر تعلیم تھے. بھائی مسلمانوں کے پاس, ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس اس سے بڑا تحفہ کیا ہوگا کہ بھائی ہمارے ہندوستانی مسلمان, ہمارا جو ایک ایجوکیشن منسٹر تھا وزیر تعلیم وہ ہمارا اپنا آدمی تھا مولانا ابوالکلام آزاد, جس کے نام پر یہ محلہ آباد ہے. اور ہم لوگ ساری دنیا میں جا کے کہتے ہیں کہ صاحب ہم مولانا آزاد نگر میں رہتے ہیں.
اور اس کے علاوہ ہمارے قرآن شریف کے اندر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق. تعلیم کی پہلی ہی سبق جو تھا تعلیم کا. تو اس قرآن کے ماننے والوں کی اس دنیا میں یہ جو ذلت ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کے حکم کو چھوڑ دیا اور تعلیم سے ہمارا رشتہ ختم ہو گیا. اور تھوڑی بہت تعلیم پڑھتے ہیں کرتے ہیں اور صرف وہ اپنے لیے خود غرضی کے لیے اپنی صرف روٹی روزی کمانے کے لیے کیا اور اس کے بعد چلے گئے مر گئے. ہمارا فرض ہے کہ ہم نے جو تعلیم حاصل کی ہے ہم اپنی تعلیم کو دوسرے بچوں تک ہم ٹرانسفر کریں. بڑے بڑے حکیم اپنا مر کے چلے گئے اپنے ساتھ بڑے بڑے. ایک حکیم بہت بڑے ہوا کرتے تھے پرانے زمانے میں, نام میری ذہن سے نکل ہے, وہ ڈوری سے نبض پتہ لگا لیا کرتے تھے اور علاج کیا کرتے تھے. حکیم لقمان ختم ہو گیا ان کے ساتھ ان کا علم. اب اگر ہمیں اپنا علم اپنا قرآن اپنا دیکھیے اس وقت جو سازشیں پھیل رہی ہیں چاروں طرف بہت ہی خطرناک ہے. ان کو بچانے کا طریقہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو مسجد میں مسجد سے مشورہ کر کے معاشرے کی فکر تھی اس فکر کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہے اگر ہمیں اپنا وجود بچانا ہے. نہیں تو وجود خطرے میں ہے. اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ چھوڑ دیا مستقل جیسے ابھی چھوڑا ہوا ہے تو وجود خطرے میں ہے. وجود کو بچانے کا صرف طریقہ وہی ہے. تو اس محفل کے اندر جتنے پڑھے لکھے حضرات اور اس کے علاوہ اس محلے کے اندر بہت سارے پڑھے لکھے حضرات ایسے یقیناً ایسے ہوں گے جو اپنی طرف سے بچوں کو کچھ نہ کچھ پڑھانے کے لیے کوشاں ہوں گے کہ بھائی ہمیں کچھ اگر موقع ملے تو ہم بچوں کو کچھ کسی طرح سے اپنا تعلیمی خدمات دے سکیں. تو میری گزارش ہے کہ ہر مسجد سے اور خاص طور سے اس مسجد سے آپ کی یہ جو مسجد ہے اس مسجد میں اگر ایک خدمت کمیٹی کے نام کی ایک تنظیم اگر تشکیل دے دی جائے, خدمت کمیٹی, اس خدمت کمیٹی کا کام کیا ہے بیٹا خدمت کمیٹی کا کام کیا ہے معاشرے کی فکر. آس پاس میں جو ہمارے دوست ہمارے رشتہ دار ہمارے بھائی بغیر تفریق مذہب و ملت ہندو رہتے ہیں مسلمان رہتے ہیں اس سے کوئی ہمیں وہ نہیں ہے. ہمارا مذہب انسانیت کے لیے آیا, مسلمانوں کے لیے نہیں آیا, صرف پوری انسانیت کے لیے. ہماری مسجد کے اطراف میں جتنے بھی مذاہبی لوگ رہتے ہیں ان کو صحیح طریقے سے فیڈ کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے. اگر کوئی روزگار اگر نہیں ہے تو اس کا روزگار بھی مسجد سے لگے. اگر اس کے پاس تعلیم نہیں ہے اس کی تعلیم بھی مسجد سے ہو. روزگار میں چلیے پیسوں کے خرچے کی بات ہے, میں بھی اس کی بات میں نہیں کرتا, لیکن تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں جو بیچارے اپنا گلیوں میں اپنا گھومتے پھرتے ہیں اور گالی گلوز کرتے ہیں, تمام وقت خراب کرتے ہیں موبائل کے ذریعے. ایسے ایک PUBG نام کا ایک کھیل ہے, بچے اس قدر مصروف ہیں اس کے اندر اور اس کھیل کو کھیل کر کے بچے خودکشی کر رہے ہیں. میں بڑے لوگوں سے میں بتانا چاہوں گا ذرا کان کھول کر کے اس چیز کو سن لیں کہ اپنے بچوں کو نظر رکھیں کہ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں وہ موبائل کے اندر. اول تو موبائل کے اندر کوئی کھیل کھیلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بچوں کو کھیل کھیلانا ہے, بہت سارے کھیل ہیں جو تہذیب یافتہ طریقے سے کھیلے جا سکتے ہیں. اپنا بیڈمنٹن ہے, کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, ایسے کھیل جس سے کہ جسم کے اندر کچھ ایکسرسائز ہو, طاقت ہے. یہ بیماری ایسی ہو گئی ہے کہ بالکل بچوں کو ختم کر رہی ہے. تو اب یہ کہ ہمارے جہاں پر میں رہتا ہوں وہاں پر اکثر ہم لوگ جب موسم اچھا ہوتا ہے, آج کل تو ایسے گرمی ہے, آج کل ہم لوگوں نے بند کر رکھا ہے, تو تمام بچوں کو محلے کے بچوں کو لے کر کے کچھ انعام چھوٹے موٹے لے کر کے بچوں کو ریس لگوا دی. بچوں کی دلچسپی کا کھیل ہے. بچوں سنو میری بات, بچوں کی ریس لگوا دی. ہر الگ الگ 5 سال کے بچے, 15 سال کے بچے, 25 سال کے بچے, 3 گروپ الگ الگ بنا کر کے ان میں کسی کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ چھوٹے موٹے اپنا میڈل, چھوٹے موٹے اپنا کھیل کھلونے, چھوٹے موٹے قلم کاغذ کاپی اس طرح کے انعامات دے کر کے بچوں کو اٹریکٹ کریں اپنی طرف. آپ نے پہلے اپنا ریس لگوا دی. ایک چیز ہوتی ہے اسپون ریس, وہ چمچ کے اوپر اپنا نیبو رکھ کر کے بچوں کو توڑنا پڑتا ہے کہ بھائی جو پہلے پہنچ گیا اس کو انعام ملے گا. اس کے علاوہ
کبڈی کا لگوا دیا، کیرم کا لگوا دیا، بیڈمنٹن کا لگوا دیا، اور ساتھ میں بیچ میں ایک آدھ تعلیمی ٹیسٹ بھی لے لیا۔ تعلیمی کس طرح کا کہ اچھا چلو بھائی بچوں آزان دے کر کے دکھاؤ، جو بچہ سب سے اچھی اذان دے گا اس کو انعام ملے گا، سارے بچوں کو۔ اور اس کے علاوہ سارے بچوں کو لے کر کے اپنا اردو کا ٹیسٹ لے لیا کہ بھائی جس کی سب سے اچھی اردو ہے اس کو انعام ملے گا۔ ہمیں ایک چیز ہوتی ہے بچوں کے اندر ٹیلنٹ سرچ، وہ تلاش کرنا ہے کہ ہمارے کون سے بچے زیادہ اچھے ہیں جن کو ہم پروموٹ کر کے آگے مسجد کی طرف سے یا اپنی خدمت کمیٹی کی طرف سے محلے کی ہم ان بچوں کو آگے تعلیم کے لیے پروموٹ کریں۔ ہماری یہ تنظیم ہے وہ اس طرح کے کام کرتی ہے، تو ہمیں ان بچوں کی نشاندہی کرنی ہے۔ ہندی کا ٹیسٹ کروا دیا، میتھمیٹکس کا جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں اس کا ٹیسٹ لے کر کے اس کے اندر دیکھ لیا۔ ہمارے محلے کے اندر ہم نے دیکھا کچھ ایسے بچے جن کے والدین بالکل ان پڑھ، کبھی اسکول نہیں گئے، ان کے بچے اتنے شاندار، ان کا دماغ اور ان کا ماشاءاللہ وہ ہے کہ ہم نے ان کو نشاندہی کر کے ان کو آگے پروموٹ کرنے کا ہم نے ان کو آفر دیا ہے۔ اور 40 دن بچوں کو فجر کی نماز کے لیے ایک کمپٹیشن رکھوا دیجیے۔ ہم نے رکھوایا تھا ایک بچوں کا کمپٹیشن، پورے محلے کے سارے بچوں کو لے کر کے، اس میں کچھ ہم نے انعامات رکھے تھے۔ فرسٹ پرائز میں ہم نے رکھا تھا شیروانی دی تھی ہم نے ان لوگوں کو، شیروانی دی، پھر دوسرے پر ہم نے ان کو شلوار قمیض دی، اور تیسرے نمبر پر کچھ اور دیا تھا۔ تو اس سے یہ کہ بچوں کا ایک انکریجمنٹ ہوتا ہے، بچے جو ہے مستقل صبح کو آ کر کے مسجد میں جب نماز پڑھیں گے تو صبح کا وقت ہوتا ہے صحیح معنی میں پڑھائی لکھائی کا، جو ڈائریکٹ ہمارے ذہن کے اندر اترتی چلی جاتی ہے پڑھائی لکھائی۔ تو اس پڑھائی لکھائی کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ممکن ہیں کہ اگر ہماری مسجد سے اس محلے کی جو دانشور حضرات ہیں وہ اگر ایک خدمت کمیٹی کے نام پر ایک گروپ بنا لیں، اس کے اندر 3-4 لوگ ہوں گے، باقی سب لوگ ان کو پیچھے سے سپورٹ کریں گے، ان کی مدد کریں گے، پیسے سے، وقت سے، ہر طریقے سے۔ ایک چیز اور اہم میں آپ کو بتا دوں، ہمارے آج کل کے جو ماحول ہے اس کے اندر ہمارے اندر سیاسی شعور پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے اس وقت ملک کے اندر جو حالات چل رہے ہیں اس کے اندر ایک چیز بے حد اہم ہے جو ہر انسان کے پاس ہونی چاہیے، ہمارے کاغذات، صحیح کاغذات میں کون کون سے ہوتے ہیں؟ آپ کا آدھار کارڈ، ووٹر آئی ڈی، پاسپورٹ، برتھ سرٹیفکیٹ، وارثان سرٹیفکیٹ وغیرہ وغیرہ، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، کاسٹ سرٹیفکیٹ بھی ہوتے ہیں کہ بھائی جاتی پرمان پتر، اس سے یہ بہت سارے ان چیزوں سے نوکریوں میں آسانی ملتی ہے، اور آگے آنے والا وقت جو خطرناک ہے، روزانہ سرکار کی NRC کی اپنا چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، ان سے بچانے کے لیے، بلکہ سرکار نے خود ہی کہا ہے اور جگہ جگہ پر یہ وہ جن سیوا کیندر کھول رکھے ہیں اپنے کاغذات بنانے کے لیے۔ تو یہ کاغذات بنانے کی ہماری اپنی ذمہ داری ہے مسجد کی خدمت کمیٹی کی، کہ ہم اپنے اطراف میں جتنے لوگ ہیں ان کا سروے کرائیں، جا کر کے چیک کریں کہ بھئی کس کس کے پاس نہیں ہے یہ کاغذات۔ سب سے اہم ہے ووٹر آئی ڈی، ووٹر آئی ڈی تو ضرور بنا لیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو گولی چلائے بغیر چلتا ہے، جو کسی کی جان لیے بغیر چلتا ہے، یہ جو ہے، اور یہ ہمارا آئین ہمیں اس کا حق دیتا ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں اس کا حق دیتا ہے۔ تو یہ چیز ہم اگر خدمت کمیٹیز بنا کر کے اگر ہم مسجد سے اگر شروعات کریں تب تو ان محفلوں کا فائدہ ہے، ورنہ ہم نے سنا اور سن کر کے چلے گئے اور پھر بھول گئے، اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ تو کیا حضرات، مطلب آپ حضرات میں سے کیا تیار ہیں اس خدمت کمیٹی بنانے کے لیے اس مسجد سے؟ حضرات بہت ہی اس وقت جو ہے وہ فکر کی ضرورت ہے۔ خدمت کمیٹی سے مراد یہ ہے میری کہ جو لوگ سمجھدار ہیں، دانشور ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہماری مسجد کے اطراف جتنی بھی اجتماعی ضروریات ہیں وہ ہمیں کرنا ہے۔ ایک اجتماعی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے سارے ڈاکومنٹس بن جائیں۔ ڈاکومنٹس بننے کا طریقہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، اور باقی یہاں پر جن سیوا کیندر ہے جگہ جگہ پر، یہاں جا کر کے معلوم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور دیکھیے وقت ایسا آنے والا ہے کہ اگر ہمارے پاس ہمارے ضروری کاغذات نہ ہوئے تو آج جو کاغذ آپ کو 100 روپے 50 روپے میں بن رہا ہے وہ آگے آنے والے وقت میں ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کے گھومیے گا، کاغذ نہیں بن پائے گا، اور وہ وقت قیامت کا وقت ہوگا۔ آپ نے آسام میں دیکھا ہوگا بھی، آسام کے اندر جو کاغذات بنانے کی مہم